بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ہوں شاہ الحق۔ آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات چیت کرنا چاہوں گا جو بظاہر تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ ہر انسان کی زبان پہ وہ چیز بہت عام ہے۔ جب ایک چیز بہت زیادہ عام کی جاتی ہے تو تب لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس موضوع کا تعارف کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ علامہ اقبال کے شعر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہاں سے شاید آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں یہ شان خودداری، نہیں یہ شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیور کو رکھ۔ اقبال لفظ استعمال کرتے ہیں کس چیز کا؟ خودداری کا۔ یہ خود کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ کانفیڈنس ہے، اصل میں یہ اعتماد ہے کہ آپ کو اپنے پر کتنا کانفیڈنس ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس کیا ہے۔ سیلف کانفیڈنس، خاص طور پر جب بات کی جاتی ہے کانفیڈنس کی تو پھر یہاں پر لازمی ہمیں سیلف کانفیڈنس کی بات کر دینی چاہیے کہ ایک سیلف کانفیڈنس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے۔ جب بھی ہم سیلف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم ایک چیز کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں وہ رسپانسبلٹی کیا ہوگی؟ خود کی رسپانسبلٹی، اپنی رسپانسبلٹی۔ اور وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس ہے کیا چیز؟ ڈو یو نو واٹ سیلف کانفیڈنس از؟ یہ ہمارے پاس کچھ کوالٹیز ہیں۔ سیلف کانفیڈنس کا تعلق ہرگز اس چیز سے نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ میں کیسے بات کرتا ہوں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، یہ بہت وسیع ٹرمینالوجی ہے۔ کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ خوبیاں ہیں جو کوئی انسان اپنا کر وہ بلندی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اقبال جس کو خودداری کا نام دیتا ہے، وہ کوالٹیز کیا ہے؟ اور ان کوالٹیز پر یقین کرنا کہ یس آئی کین ڈو، یہ جو یس آئی کین ڈو ایٹیٹیوڈ ہے یہ باقاعدہ کوالٹی ہے۔ اور اسی کوالٹی کو اپنا کر ہم سیلف کانفیڈنس کے بام عروج تک پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ ایبلٹیز ہیں، کچھ سکلز ہیں۔ عام طور پر جو ایبلٹیز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ایک چیز کے لیے محدود کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے نمبر لیتے ہیں، آپ کا جی پی اے کیا ہے، سی جی پی اے کیا ہے۔ یہ ایبلٹیز تو ہے، ایبلٹیز کی کچھ برانچز تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایبلٹیز پوری کی پوری زندگی کی ہو سکتی ہے۔ اسپرچولیٹی میں آپ کی ایبلٹیز کیا ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ میں کیا ہے، گرومنگ میں کیا ہے، کانفیڈنس میں کیا ہے، کریٹیوٹی میں کیا ہے، سیلف اسٹیم میں کیا ہے، سیلف ایفیکیسی میں کیا ہے، خود افادیت کیا چیز ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہم ان کو ملا کر چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سیلف کانفیڈنس کی طرف اپنا راستہ ہموار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ججمنٹ ہے۔ ججمنٹ ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ ججمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے جج کرتے ہیں کہ میں کیسا انسان ہوں۔ یاد رہے کہ سیلف کانفیڈنس کا تعلق اندر کی دنیا سے ہے، باہر کی دنیا سے نہیں ہے کہ میں برانڈڈ کپڑے پہنوں گا تو میں ایک انتہائی سیلف کانفیڈنٹ انسان بنوں گا، بلکہ یہ اندر کی تھاٹس ہیں، اندر کی سوچیں ہیں جو کہ ہمیں سکھاتی ہے کہ میں کتنا کانفیڈنٹ انسان ہوں۔ اور وہ کیا ججمنٹ ہے کہ میں اپنے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں what is the importance of self confidence۔ دیکھتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں وہ چیزیں بکتی ہیں جس کی اہمیت ہوتی ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ چیز وہ کیوں لے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ نہیں لے گا۔ وہ آپ سے اسی وجہ سے لیتے کہ اس کو اسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ چیز اس نے لی۔ تو اہمیت کیا بنی؟ Makes us step with word۔ ایک بہت خوبصورت جملہ یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گا، کہتے ہیں کہ go with time and tide۔ یہ نہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا، یہ زمانے کے ساتھ چلنے والا جو ایک انتہائی اہم چیلنج ہے۔
زمانہ دنیا ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہمیں خود بھی ساتھ اس کے ساتھ لے کر قدم اس زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. تو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے. جب ہمارے اندر صرف کانفیڈنس ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں باہر کیا ہو رہا ہے اور میں کیا کروں. پھر جب ہم دونوں چیزوں کو ملانے کی کوشش کریں گے تو یہاں سے ایک نیو برانڈڈ ورژن سیٹ کیا جائے گا. مور ریزیلینس. اس کو اردو میں اگر ایک میں لفظ استعمال کروں کہ ریزیلینس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا وہ ہے لچک. کہ آپ کتنے فلیکسیبل انسان ہیں, آپ کے اندر کتنی فلیکسیبلٹی ہے. جب آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ ریزیلینٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر چیزوں کو کہ مختلف چیزیں جب آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو کیسے آپ انالائز کر سکتے ہیں, ان کو آپ کیسے پرکھ سکتے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو کانفیڈنس ہمیں ریزیلینٹ بناتا ہے جب ہم کانفیڈنس کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنیک نہیں ہوتی. اصل وجہ یہ ہے پھر ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. جب ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارا کنواس اوپر کی طرف جانا شروع کرتا ہے اور یہی سے ہمارا اعتماد خود بخود بڑھتا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو ایک کامیابی ملتی ہے تو پھر باقی کامیابی خود بخود جنم لینا شروع کرتی ہے. جب آپ ایک بار ناکام ہوتے ہیں اور اس ناکامی کو دل پہ لے لیتے ہیں تو پھر ناکامی ہی ناکامی شروع ہو جاتی ہے. انکریز موٹیویشن. یہ بات میں نے ابھی کر دی کہ پھر کامیابی ہی کامیابی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک کامیابی دوسری کامیابی کو جنم دیتی ہے. سیلف ٹرسٹ. پھر انسان کہہ سکتے ہیں یس آئی کین ڈو. پھر اسے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے میری کوئی تعریف کرے, مجھ سے کوئی کہہ دے یس تم آپ کر سکتے یو کین. پھر اس بات کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی کیونکہ ہم خود سے اندر سے اتنے کانفیڈنٹ ہوتے, اتنے انریچڈ فلفل کر رہے ہوتے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے اچیومنٹس اور ایک ہے فلفلمنٹ. اگر یہ گراف اوپر کی طرف ہے اور یہ نیچے کی طرف ہے تو بیلنس ہے نو. میں کامیابیاں سمیٹتا جا رہا ہوں لیکن میں اندر سے مطمئن نہیں, میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تو یہ نیچے چلے جائے گی. اب کیا ہے, کانفیڈنس بھی ہے اور اچیومنٹس بھی ہے. تو کانفیڈنس کو میں کہتا ہوں فلفلمنٹ. میں کامیاب ہوتا ہوں اور خوش ہو کے پھر زندگی بسر کروں گا. دونوں کی طرف جب گراف اوپر کی طرف جائے گی تو میں زیادہ سے انسپائر ہوں گا, زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکوں گا, زیادہ اپنے آپ کو پرسویٹ کر سکوں گا مزید کامیابی کی طرف. ہاؤ ٹو ڈیولپ سیلف کانفیڈنس. وہ چھ چیزیں کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے کانفیڈنس کو ڈیولپ کر کے ایک عروج کا سفر شروع کریں کامیابیوں کا. ان میں سب سے پہلی چیز ہے ایکسپلورنگ ون اسٹرینگثس اینڈ ٹیلنٹس. اپنے اسٹرینگثس اور ٹیلنٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر میری اسٹرینگثس کیا ہے؟ ایک انسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ ہے وہ اچھا بول لیتا ہے, اب اس کی اسٹرینتھ ہے. وہ اچھا لکھ لیتا ہے, وہ بھی اسٹرینتھ ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگوں سے اچھا ملتا ہے, اس کی کمیونیکیشن اچھی ہے, اس کی انفلوئنسنگ اسکل اچھی ہے. یہ ساری کی ساری اسٹرینتھس ہیں. اور ٹیلنٹس وہ چیزیں جو کہ آپ کو پیدائشی طور پر ملی ہے اللہ کی طرف سے. بعض اوقات آپ بہت اچھا پینٹر ہوتے ہیں, آپ کو نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ کے اندر بہت اچھی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ آپ کی مطلب بظاہر تو لوگ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ کم وقت میں ترقی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیز آپ کے اندر انڈیٹ ہے. سیٹ سم گولس. کچھ اہداف مقرر کر دینے چاہیے. یہ گولس کو سیٹ کرتے ہیں تب ہم زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ جب ہم گولس کو سیٹ کرتے ہیں پھر ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمیں اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس کی طرف. اور جب ہم اہداف حاصل کرتے ہیں تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. اس خوشی کی وجہ ڈوپامین ہارمون ہے. جب وہ ہمارے جسم میں ریلیز ہوتی ہے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہم مزید کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. اس لیے گول سیٹ کرنے چاہیے اور ان گولس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. Looking what you have already achieved. اپنے ماضی کو دیکھ کے ریفلیکشن کریں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا فریب خوردہ سمجھ رہے ہیں, آپ تو پہلے سے ہی کامیابیاں سمجھ چکے ہیں. اب یہاں تک پہنچے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو ابھی تک اسی راستے پہ نہیں ہے. آپ کے پاس جو کامیابیاں ہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے انسان ہیں جو کہ تمنا کرتے کہ کاش یہ میرے پاس ہوتی. تو آپ کے پاس تو آلریڈی کامیابیاں ہیں, تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ چیلنج یورسیلف.
ہم بس اوقات یہ فارمولا ہر کسی پہ اپلائی نہیں ہو سکتا، لیکن موسٹلی اپلائی کیا جا سکتا ہے جب ہم خود کو چیلنج کرتے ہیں کہ میں کر کے دکھاؤں گا، اور لکھ لیتے ہیں کہ میں اس ڈیٹ سے پہلے، اس تاریخ سے پہلے میں اس چیز کو کروں گا. جب ہم چیلنج کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر غیرت جاگ جاتی ہے، جس کو آسان زبان میں کہہ سکیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پھر وہ چیز موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اصل میں وہ سب کانشیس مائنڈ میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو چیلنج کیا اور ہم یہ کر رہے ہیں، یو کین ڈو. پھر ہم اس کی طرف آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں. ورک آن گروتھ مائنڈ سیٹ. ایک چیز کا تعلق ہے ہمارے کمفرٹ زون کے ساتھ. ہمیں جو چیزیں ملی، ہم جو کر رہے ہیں، جیسا ہے ہم اس پہ اتفاق کر بیٹھے ہیں. گروتھ مائنڈ سیٹ what more, what next. ہمیں مزید کی طرف، لیکن اس طریقے سے کہ میں کائنات کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھوں، کسی کو روند کے نہ چلوں. وہ پھر گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اپنے وسائل کو دیکھ کے، اپنی شخصیت کو دیکھ کے، اسٹرینگس ٹیلنٹس کو دیکھ کے جب میں مزید ترقی کرتا ہوں تو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بلڈ پازیٹیو ریلیشنز. جب ہم لوگوں سے اچھا تعلقات رکھتے ہیں اور جب ہم انٹرپرسنل سکلز اچھی ہوتی ہے، پھر ہمارے اندر کانفیڈنس اچھا بلڈ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم پازیٹیو ریلیشنز رکھتے ہیں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، جس سے ہمارا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جاتا ہے. اور یہی انٹرپرسنل سکلز کی یہی شارٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک نچوڑ ہے. جب ہم ریلیشن شپ کو اچھے رکھتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں، تو ہمارا کانفیڈنس اوپر کی طرف جانا شروع کرتا ہے. تھینک یو.